بھئی توبہ کے چند اصول ہیں. ایسے توبہ نہیں ہوتی کہ میں بیٹھ جاؤں اللہ کے سامنے، دماغ کہیں دل کہیں اور ہاتھ اٹھا کر ایک زبان ہے جو طوطے کا رٹا لگایا ہوا بول رہی ہے، اس طرح نہیں. توبہ کرتے وقت پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اللہ جو میں نے یہ جرم کیا ہے میں بڑا پریشان ہوں کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا پالک ہے، تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں کتنا بڑا نالائق ہوں کہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو. نمبر 2، وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. یا اللہ اب تو غلطی ہو گئی، مہربانی فرما دے، میرے حال پہ رحم فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. نمبر 3، اللہ کی رحمت پر امید ہو کہ میں ایک ایسے دروازے پر آیا ہوا ہوں جو کسی دکھی کو اپنی دربار سے خالی نہیں لوٹاتا. میرے اللہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی روتے ہوئے نہیں جانے دیتا، ہنسا کے بھیجتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید ہو. اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے، بس چپٹا رہے اللہ کے دروازے پر. ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس پر عام طور پر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ بیان کیا کرتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ شریف کا حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اور وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک. آپ بھی کہہ دیں لبیک اللہم لبیک. بڑا پیارا جملہ، اس کا معنی ہے اللہ میں حاضر ہوں. وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تھا تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا تھا فرشتے کے ذریعے کہ لا لبیک لک، تیری حاضری منظور نہیں. وہ پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے لا لبیک لک، تیری حاضری منظور نہیں. علماء کرام لکھتے ہیں لیکن یہ آدمی اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتا. سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے. یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے تیری حاضری منظور نہیں. اندازتاً 7 سال گزر گئے، لیکن یہ بار بار حاضری کی. عرض کرتا ہے میں حاضر. ایک دوسرے بابا جی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا میاں کیوں اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کے چکر لگا رہا ہے؟ تیرے پاؤں میں جوتا نہیں، گلے میں قمیص نہیں، احرام کی چادریں ہیں، سر ننگا، تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے تیری حاضری منظور نہیں. روک دیا یہ اللہ والا اور پوچھنے لگا کتنی مرتبہ تو نے سنا؟ کہتے میں نے تو ابھی 7 مرتبہ سنا. تو لبیک کہتا تھا، جواب آتا تھا تیری حاضری منظور نہیں. علماء لکھتے ہیں بس 7 کے لفظ سننے کی دیر تھی، بے ساختہ دھاڑ نکل گئی، چیخیں نکل گئی، رو کے کہتے ہو بزرگا تو نے 7 مرتبہ سنا ہے، مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں یہی آواز سنتے ہوئے. مجھے تو بتا میں اس کا دروازہ چھوڑ جاؤں تو کس کے دروازے پر جاؤں؟ یہ نہیں بخشے گا، کون ہے بخشنے والا؟ آپ ہی تمام حضرات محبت سے کہہ دیں اللہ، اور اونچا اور ذوق سے دل سے آواز آئے اللہ. نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بارشیں دینے والا، بارشیں روکنے والا، موت کا مالک، حیات کا مالک. محبت سے کہے بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، جوڑے جوڑے دینے والا. ایک پھر لے
لینے والا. آواز آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جب اس نے کہا مجھے تو کئی سال ہو گئے، اگر میں یہ دروازہ چھوڑ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رحمت سے جواب ملتی ہے اگر تم ہمارا دروازہ نہیں چھوڑتے ہم بھی تمہیں خالی نہیں لوٹاتے. یہ حاضری بھی منظور، زندگی کی پہلی حاضریاں بھی ہم نے منظور کر لی.